اور دوسری بات جو مورخین نے لکھی ہے کہ محرم میں مکہ مکرمہ میں قریش اپنے آباء و اجداد کی قبریں درست کرنے جاتے تھے. قبر کا بنانا، کھودنا اور میت کو دفن کرنا، کفن دینا، جنازے کے ساتھ جانا، یہ سب وہ اعمال ہیں جو ان مشرکین مکہ میں چلے آتے تھے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں چلے آتے تھے، تو انہوں نے اسی کو اپنایا تھا. وہ ایک تہذیب تھی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے آپ چلے جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا جو قتل ہوا تھا، یہ تجہیز، تکفین اور تدفین یہ اس زمانے سے جاری تھی. چنانچہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ فطوعت لہو نفس، اس قاتل کے دل کو اس کے نفس نے ابھارا، اس کے نفس میں شرارت تھی اور اسے کہا اپنے بھائی کو قتل کر دو، تو بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. اب اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیف یواری صوت اخ، اپنے بھائی کی لاش کا اب کرے کیا، قتل تو کر دیا. فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوے کو بھیجا. قرآن بتاتا ہے کہ کوے کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے جتنی انسانوں کی. تو اس کوے نے زمین کو کھودا پنجوں سے، اور اس کو دیکھ کر وہ قاتل اب سمجھا کہ اچھا اس طرح زمین کھودوں اور لاش کو زمین میں دفن کروں. قرآن نے یہ بتایا، اور قرآن گویا اس طرف بھی اشارہ کر گیا کہ لوگوں، جب تم قتل کے مرتکب ہوتے ہو اور بڑے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہو تو پھر تم اتنے نالائق بن جاتے ہو کہ جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہو. جانور تمہیں کچھ سکھا دیتا ہے، تمہاری عقل اتنی معوف ہو جاتی ہے، تم جذبات کی رو میں بہہ کے کبیرہ گناہوں کے جب ارتکاب کرتے ہو تو تم اس وقت محتاج ہوتے ہو کہ کوئی جانور ہی تمہیں تعلیم دے دے، مگر تم انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتے. چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد قریش محرم روزہ رکھتے تھے، اور اسی طرح دوسرا عمل محرم میں جاتے تھے اور قبروں پر مٹی ڈالتے تھے. اسلام نے اسے برقرار رکھا، اور ہمارے معاشرے میں یہ جو رواج پہلے ہوا کرتا تھا کہ محرم میں بزرگ جاتے تھے، جا کے قبروں کی دیکھ بھال کرتے تھے، قبروں کو ٹھیک کرتے تھے، یہ ساری چیزیں اسلام نے قائم رکھیں. اور پہلے زمانے میں اس کا رواج بھی تھا، اور بلا شبہ یہ بہت نیک اور خیر و برکت کا عمل تھا. اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے مرنا بھی ہے، اور ایک دن 10 محرم کو شاید کوئی اس کی قبر پہ بھی آئے اور اس کی اصلاح کرے، یا محرم کے مہینے میں کسی بھی وقت آئے اور آ کے مٹی ڈلوا دے. یہ وہ چیزیں تھیں جو شروع سے چلی آتی تھیں اور اس امت میں بھی رہی ہیں. اسی لیے امت میں جید فقہا اور خاص طور پہ حنفی فقہا کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورتیں قبرستان جائیں، مٹی ڈلوائیں، اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو ٹھیک کریں، اور شکست و ریخت اور مرمت کرنے کی جو ضرورت ہے اس کو وہ کریں. اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ احد جاتی تھی، اور جا کر اپنے والد کے چچا یعنی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا گویا کہ صاحبزادی صاحبہ کے دادا ہی ہوئے، اپنے دادا کی قبر کو ٹھیک کرتی تھی، مٹی ڈالتی تھی. کب جاتی تھی؟ ہر جمعے کو جاتی تھی. اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ صاحبزادی صاحبہ مسجد نبوی کے قریب ان کا حجرہ، اور یہاں سے وہ 3-4 میل ہر جمعے کو جائیں اور آئیں، اور ان کے شوہر نامدار امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ ورضی اللہ عنہ، انہیں اور ان کے والد گرامی قدر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہ چلتا ہو کہ بیٹی کہاں گئی ہے اور ان کی اہلیہ کہاں گئی؟ نہیں ہو سکتا.
اصل بات اور ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ اسلام نے کچھ چیزوں کی اجازت دی اور کچھ چیزوں پہ پابندی لگا دی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ بہت بھلی باتیں کہتے ہیں، بہت دل نشیں انداز تخاطب، آپ کی گفتگو، آپ کے فرمودات، آپ کے ارشادات، کیا ہم لکھ نہ لیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا لا تکتبوا عنی، میری کوئی بات کوئی نہیں لکھے گا، پابندی لگ گئی۔ عرض کیا گیا کہ اللہ تعالی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں قبروں پہ جانے کا؟ فرمایا بالکل کوئی قبرستان نہیں جائے گا، منع کر دیا۔ اس طرح کی بہت چیزیں مل جائیں گی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب وہ خوف دور ہو گیا کہ کس وجہ سے حدیث کو نہ لکھا جائے، تو آپ نے اجازت دی۔ ابتدائی دور میں ڈر تھا کہ لوگ قرآن بھی لکھیں گے، آیات میری احادیث بھی لکھیں گے، تو ایسے نہ ہو کہ قرآن کو حدیث سمجھا جائے اور حدیث کو قرآن سمجھا جائے، منع کر دیا۔ پھر وہ دور آیا جب آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اب تم لکھ لیا کرو۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، مجھے آپ کی باتیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، کیا میں لکھ لیا کروں؟ اور مجھے یاد نہیں رہتی۔ انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں رہتی۔ آپ نے فرمایا اچھا وَاسْتَعِنْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے مدد لے، وَعُمَا بِيَدِهِ إِلَى الْخَطِّ، اور تحریر کی طرف اشارہ فرمایا کہ لکھ لیا کرو۔ جو پابندی لگائی تھی وہ اس حکم مبارک سے اٹھ گئی۔ کہاں وہ دور کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے ہیں اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں، غصہ چہرہ مبارک کا رنگ بدل رہا ہے، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو چھنچوڑا اور کہا دیکھ نہیں رہے تم پڑھ رہے ہو اور یہاں کیسی ناراضگی ہے؟ انہیں فوراً تورات بند کر دی۔ ارشاد فرمایا آپ نے کہ عمر اگر میرے زمانے میں موسیٰ ابن عمران علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، ما وسعوا الا اتباعی، اللہ تک پہنچنے کی کوئی راہ ان کو بھی نہ ملتی جب تک کہ میری پیروی نہ کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گھٹنے پکڑ لیے، ڈر گئے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار گزرے اور عمر کر بیٹھے۔ عرض کیا رضیت باللہ ربًا، اللہ کے رسول میں بڑا ہی راضی اطمینان میں ہوں کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، وبالاسلام دیناً، اور اسلام ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، میں اس پہ دل و جان سے اپنی خوشی اور رضا کا اظہار کر رہا ہوں۔ یہ جو جملہ کہا کہ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دیناً وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، حکم ہے ہر مسلمان مرد و عورت کو کہ آذان سنو تو اس کے بعد یہ جملہ کہا کرو۔ اگرچہ فقہا نے اسے مستحب لکھا ہے، لیکن جب کوئی آدمی دن رات میں 5 مرتبہ اس حقیقت کا اعتراف کرے گا تو یقیناً اس کے ذہن پہ اثر پڑے گا کہ میں ہر مرتبہ کس بات کا اعتراف کرتا ہوں۔ کہاں یہ دور تھا اور کہاں وہ دور آیا کہ یہودی درس تورات دیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جیسے درس قرآن ہوتا ہے مسلمانوں کے معاشرے میں، ہر جگہ مسجدوں میں آپ دیکھیں گے مختلف جگہوں پہ مختلف تنظیمیں درس قرآن کا اہتمام کرتی ہیں۔ یہودی مدینہ منورہ میں درس تورات کا اہتمام کرتے تھے، اور کہاں یہ دور آیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جاتے تھے، تورات کی تشریحات ان سے سنتے تھے۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی تھا، وہ آ کے عرض بھی کرتے تھے کہ یہودیوں نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا۔ کنز العمال کی روایات آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ مل جائے گا کہ وہ لوگ تورات کا سبق درس دیتے تھے، اور سیدنا عمر، اسی لیے یہودیوں کا خیال تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ ہمارے معاملے میں سب سے زیادہ نرم آدمی یہ ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چونکہ علم کے جویا تھے،
اور تعلیم سے خاص تعلق تھا، اور وہ پڑھتے پڑھاتے تھے اس لیے درس تورات۔ کہاں وہ وقت کے تورات پڑھنے پہ ناراضگی، کہاں یہ وقت آ گیا۔ بالکل اسی طرح ارشاد فرمایا ایک دن کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ قبرستانوں میں مت جایا کرو۔ مراد یہ کہ ڈر تھا کہ کہیں قبر پرستی نہ شروع ہو جائے۔ الآن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اب یہ جو اجازت دی ہے تو یہ نہیں کہا کہ مرد جایا کریں اور عورتیں نہ جایا کریں۔ یہ جتنی عورتوں کے قبرستان نہ جانے کی روایات ہے وہ اس دور سے پہلے کی، جب اجازت دے دی تو سب چیزیں ختم ہو گئیں۔ فرمایا بھی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُم بِالْآخِرَةِ، جایا کرو، اس سے تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ چنانچہ ان روایات کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جانے سے استدلال کر کے فقہائے احناف، خاص طور پہ بزدوی رحمۃ اللہ علیہ فخر الاسلام، وہ اپنی کتاب میں البحر الرائق میں علامہ ابن نجیم اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں انہی کسی قسم کی چیزوں کو لائے ہیں۔ مصنف عبد الرزاق میں آ گیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر ہفتے جایا، ہر جمعے کے دن، ہر ہفتے گویا ہر جمعے کے دن جایا کرتی تھی۔ تو اس لیے قریش میں بھی اور اسی طرح امت مسلمہ میں بھی یہ اجازت دی گئی کہ محرم آئے تو لوگ جائیں اپنے آباء و اجداد کی قبروں میں، اگر شکست و ریخت ہے تو اس کی اصلاح کریں، مٹی ڈلوائیں، اور یہ سب ثواب کے کام۔ اس سلسلے میں کہ عورتیں قبرستان میں جائیں یا نہ جائیں، ہمارے احناف میں فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی اثر نقل کیا ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ تشریف لاتی تھیں، حرم شریف میں حاضری ہوتی تھی، تو وہاں قریب ہی ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر تھی، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ وہاں بھی جاتی تھیں۔ الغرض اس قسم کے آثار سے حنفی فقہا اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ مرد و عورت سب قبرستان میں جا سکتے ہیں، وہاں جا کر فاتحہ پڑھیں، ایصال ثواب کریں، اور جو قبریں منہدم ہو گئی ہیں اور جو قبروں کی مٹی اور یہ اس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہے وہ اس سلسلے میں یہ نیکی کے کام کریں۔